استجب لكم صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تقریب کے لائق زینت محفل، سادات کرام معزز و مکرم علماء کرام جملہ عشاقان صحابہ و اہل بیت، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب ایصال ثواب کی محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے محترم و معزز بھائی حاجی فریاد صاحب اور ان کے برادران، اہل خانہ کے احباب، انہوں نے مل کر اپنے والد بزرگوار اور اپنی والدہ ماجدہ کی ایصال ثواب کے لیے اس محفل کا اہتمام کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں خلاق عالم ان دونوں کے قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور مرحوم کے بچوں کی خیر فرمائے، اور جتنے بھی آپ اور میں آج کی اس محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ کو بند کریں گے؟ بالکل بند کر دیں، تھوڑی سی بھی ڈبلنگ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو آواز ریپیٹ کر رہی ہے نا، ختم کر دیں، ابھی ہے بالکل۔ گرامی قدر حضرات، ابھی بھی ہے، ختم کر دیں بیٹے۔ اکا پنجابی کہندے نے اکا مکا دے، تے من ایتھے رکھنا ہوں سیدھے تھاں تے آیا انہوں سمجھ آوے نا بھی ہوندا کی پیا ہے، ایتھے ہی رکھنی آواز ہے۔ گرامی قدر حضرات، میں شکر گزار ہوں اپنے بھائی محمد رضوان صاحب کا اور حاجی فریاد صاحب کا اور ہمارے بھائی محمد آصف صاحب کا، جنہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ آپ یہاں پر آئیں اور اپنا سبق سنا کر جائیں۔ اللہ کی توفیق سے حسب وعدہ میں حاضر ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ مناسب وقت میں آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے۔ ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور سرور عالم نور مجسم رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ مئتن، فرمایا جو بندہ میری ذات پر 100 مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، کتب اللہ بین عینیہ، اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی یہاں ماتھے پر لکھ دیتا ہے، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق، کہ یہ بندہ منافقت سے بھی آزاد ہے اور جہنم سے بھی آزاد ہے۔ یہ 100 مرتبہ جو درود پاک پڑھے اس کو برکت میسر آتی ہے۔ اور ہماری پنجابی کی ایک کہاوت مشہور ہے کہ جنہ گڑ وادہ جاوے اونا میٹھا وادہ جاندہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ وہ صحیح ہے یا خراب ہے، برا ہے، وہ جتنا زیادہ ہوگا اس کے اثرات اتنے زیادہ مرتب ہوتے ہیں۔ درود پاک جتنا زیادہ پڑھتے جائیں گے اس کی برکات بھی اتنی زیادہ ملتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اسی کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتا ہوں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی تعلیمات بھی قرآن و حدیث سے ہی ماخوذ ہیں، تو ہم سب کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی اگر گفتگو کی جائے، سنی جائے، تو اس کا قوم کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ آج جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں، یقیناً یہ دعا کا ایک سلسلہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا قبول فرماؤں گا۔ یہ سچی بات ہے کہ مانگنا رب سے چاہیے، اور جب بندہ مانگتا ہے تو رب ضرور عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے یہاں واضح فرما دیا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، اور یہاں صیغہ امر کے ساتھ ہے۔ بعض علماء نے تو وجوب کا حکم کیا ہے کہ مانگنا ضروری ہے، بلکہ یہاں تک حدیث شریف میں ہے، مشکات شریف میں اور دیگر کتب کے اندر ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، فرمایا جو بندے اللہ سے سوال نہیں کرتے، دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنا غضب نازل کرتا ہے، اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے دعا کیوں نہیں مانگ رہے۔ اس واسطے اپنے رب سے دعا ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر ہمارے ذہن بڑے وسیع ہیں، اس حساب سے کچھ سوالات ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، اللہ نے کہہ دیا ہے
کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا، ہم بسا اوقات دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دعا کرتے وقت قرآن و حدیث کی تعلیمات کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم دعا کریں اور وہ قبول نہ کرے۔ اب بسا اوقات یوں ہوتا ہے، کوئی بندہ کہتا ہے جی مجھے تو 40 سال ہو گئے دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے حج کروا دے، تو میری دعا ابھی تو قبول نہیں ہوئی۔ وہ بسا اوقات ذہن میں یہ سوچ سکتا ہے، نوجوان بیٹھے ہیں دعا کرتے ہیں میں پیپروں میں پاس ہو جاؤں، بسا اوقات وہ فیل ہو جاتا ہے۔ تو اب قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے تم دعا کرو میں قبول کروں گا، یہاں دعا ہو رہی ہے لیکن رزلٹ نہیں آ رہا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے احسن البیاع لآداب الدعاء، وہ اسی موضوع پر آپ نے ترتیب دی ہے۔ اس کے اندر آپ نے اس بات کو ارشاد فرمایا کہ جب دعا کی جائے تو سب سے پہلے دعا کرنے کا جو طریقہ شرع نے بیان کیا ہے نا اس کے مطابق دعا کرنی چاہیے، کیونکہ جب اس کے مطابق نہیں ہوگی تو وہ دعا ہماری قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ وہ دعا کرنے کا شرع میں طریقہ کار کیا ہے؟ سب سے پہلے علماء جس بات کا ذکر فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب دعا کی جائے نا تو اس وقت نہ بندے کو حد سے آگے بڑھنا چاہیے اور نہ حد سے پیچھے آنا چاہیے، یعنی رائٹ لیفٹ نہیں ہونا چاہیے، سجے کھبے نہیں ہونا چاہیے، بیٹے بیٹھ جائیں یا گزر جائیں۔ گرامی قدر حضرات، اب وہ کیا چیزیں ہیں کہ جب دعا کی جائے تو بندہ نہ حد سے بڑھ سکتا ہے نہ کمی کی جانب آ سکتا ہے، وہ چیزیں کیا ہیں تاکہ پہلے اس بات کا تعین ہو جائے؟ اس کی میں وضاحت یوں کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے مسجد نبوی شریف کے اندر، ایک شخص آیا، اس نے آ کر نماز پڑھی تو بعد میں دعا کرنے لگا اللہم ارحمنی ورحم محمد، یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما اور میرے نبی پہ رحمت فرما۔ توجہ کر رہے ہیں آپ سبھی حضرات؟ جب اس نے یہ کہا نا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا تو کنجوسوں والی ہے، یہ تو کیسی دعا کر رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سمجھ نہیں آئی، ذرا اس بات کو آپ واضح فرما دے تاکہ مجھے اور اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ آپ نے فرمایا تو اللہ سے دعا کر رہا ہے اور اللہ سے رحمت طلب کر رہا ہے، اللہ کی رحمت کو اتنا محدود کر رہے ہو کہ صرف تیرے اور میرے لیے رحمت ہے کہ آپ باقی جہان میں مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے نہیں مانگ سکتے ہو؟ تو فرمایا جب بھی مانگنا ہے تو کنجوسوں کی طرح نہ مانگو، تم کوئی دنیا داروں سے مانگ رہے ہو، تم تو اپنے رب سے مانگ رہے ہو۔ رب سے جتنا کھلے الفاظ کے ساتھ مانگا جائے رب اتنا زیادہ خوش ہو کے بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اس واسطے اس واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے جب دعا کرنی ہے نا تو بالکل ہم نے حد سے نیچے نہیں آنا، مطلب اتنا محدود کام۔ بسا اوقات لوگ دعا کرتے ہیں نا میرے بچے نوکری لگ جان، میرے بچیاں دی صحت تندرستی ہوئے، میرے بچے پاس ہو جان، تیرے بچے پاس ہو جان تو باقی کدھر جان، کوئی بھی سمجھا نہ سانو۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اس کا مطلب یہ ہے والدین کو دعا کرنا منع نہیں ہے، یہ دعا کریں لیکن باقی سب کے لیے بھی دعا مانگے۔ ہو سکتا ہے باقیوں کے لیے جب تو دعا کرے تو اللہ تیرے بچوں کی بھی بگڑی بنا دے نا جی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے جب دعا کی جائے تو اس وقت سب مسلمانوں کے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کے فضل کو طلب کرنا چاہیے۔ اگر بندہ کم کر دے تو یہ کمی کی جانب آ جاتا ہے۔ اچھا، حد سے بڑھنا کیسے نہیں چاہیے؟ ایک شخص نے نماز پڑھی اور وہ دعا کر رہا ہے یا اللہ جنت میں مجھے دائیں جانے والا محل عطا کر دے، اسے بھی یہی بتایا گیا اللہ سے سودے بازیاں کرتے ہو، یہ کون سی بات ہے کہ دائیں جانے والا محل عطا کر دے؟ فرمایا اے بندے اگر مانگنی ہے تو جنت مانگ اور اگر زیادہ طلب ہے تو فردوس مانگ۔ جنت کے جو سب سے اعلیٰ درجہ وہ فردوس ہے، اور جنت الفردوس وہ ہے جس میں آپ کے اور میرے محبوب جلوہ گر ہوں گے اور خوش نصیب وہاں پر ہوں گے۔ سمجھ آئی؟ تو یہ مانگو، یہ کہنا کہ دائیں جانے والا محل، فرمایا اللہ سے سودے بازیاں نہ کر۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے تیرے لیے 10 محل بنائے ہوں اور تو ایک ہی مانگ رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی زبان سے کر رہا ہے۔ اس واسطے جب رب سے طلب کیا جائے تو اس وقت اللہ سے پابندیاں لگا کے سودے بازی والا مسئلہ نہ ہو، کھلے دل سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو؟ جب دعا کی جائے تو نہ حد سے بڑھنا ہے نہ کمی کی جانب آنا ہے۔ اب اگر یہ دو باتیں سمجھ آ گئیں، یہ دعا کرنے کا پہلا تقاضا ہے۔
یہ دعا کرنے کا طریقہ کار میں سے پہلی چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اب ذرا دوسری بات سماعت فرمائیں، جب دعا کی جائے تو صوفیاء فرماتے ہیں اس وقت بندے کو چاہیے قبلہ رخ بھی ہو جائے، باوضو بھی ہو، اور انتہائی عاجزی کے ساتھ دعا کرے، اور پہلے اگر کوئی صدقہ دے کے دعا کرے تو پھر کیا ہی بات ہے، کوئی صدقہ و خیرات کرے، تلاوت کے بعد دعا کرے، نماز کے بعد کرے، والدین کی خدمت کے بعد کرے، کسی بزرگ کے مزار پر جا کے کرے، یہ ساری وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ لیکن فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری بات جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، وہ جب دعا کے لیے اپنے ہاتھ اٹھائے نا تو اپنے ہاتھوں کو غافلوں کی طرح نہ اٹھائے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ ادھر دیکھیے، بعض دعا کرتے تو یوں ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ اڈے نے لیکن بڑا اوکھا جہا بچارا دعا منگن ڈے ہے، بھی لگدا پتہ نہیں نا انہیں ہاتھ چوک لے تو کسی نے لا کے لے جانے نے، یا ہاتھ چک کے تو اینج ایک دوسرے اتنے رکھے ہونے نے، بچارا نا تھلڑ نہ دکھدا پیا تو اتلے نے پھڑیا، کوئی ہے گل کرن والی یار؟ دعا بزرگ فرماتے ہیں تھوڑی مانگ لو، چج نال تو مانگ لو۔ کوئی گل سمجھ آؤندی پئی ہے تو کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ نال تانوں کچھ بھی نہیں ہونا، بولی چلی رکھو تھوڑا جہا، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اچھا، غافلوں کی طرح دعا کر دے، بس اوقات گوڈیاں دے اوتے انج رکھیا ہوندا ہے، بس اوقات دعا کر کے انج سجے کھبے، بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب کے والد گرامی نے بھی اس بات کو لکھا، یہ روایت ہے، فرمایا جب تم نماز پڑھتے ہو تو تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہوتا ہے، اس وقت تمہارا رخ ادھر ہونا چاہیے، اور جب تم دعا کرتے ہو تو تمہاری ہتھیلیوں کا قبلہ اس وقت آسمان ہوتا ہے، تو اپنے ہاتھوں کو کھلا رکھا کریں۔ یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کی سمت، ان کی ڈائریکشن، انہاں دی سدھ آسمان والے پاسے ہونی چاہیے۔ اب سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ہم ایک دوسرے کے اوپر چڑھا کے بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ادھیاں نے بند کیتے ہیں جناب، اور جلے کئی ایڈے جناب کو بہتیاں جماعتاں پڑھ جاندے نے، جلے دعا منگنے چلو یہ کیڑی گل ہوئی؟ حدیث شریف میں ہے جب اللہ کے بندے ہاتھ اٹھائیں اللہ خالی لوٹانے سے شرم محسوس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بات سے شرم کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹاؤں، یہ حدیث کے لفظ ہیں۔ اور فرمایا کہ جب وہ اپنے چہرے پر پھیرتا ہے تو فرمایا کچھ برکات ہوتی ہیں جو بندے کو میسر آ جاتی، جنہیں ہاتھ نہیں پھیرنا دور ہوئی ہیں کر چھڑ دینے۔ میں کہا یہ مطلب دعا نہیں ہے تو اپنے منہ تے بجا ماری جانا، کو خدا دا خوف کر یار، ناراض نہیں ہونا، میں دیسی جہا بندہ تے دیسی جیاں گلاں ہون گیاں، کوئی تواڈے معیار دی نہ ہوئے تو مینوں میری گل واپس کر چھڑیا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب ذرا اگلی بات سنیں، اپنے ہاتھوں کی سمت کو درست رکھنا چاہیے، چونکہ ان ہتھیلیوں کا قبلہ آسمان ہوتا ہے، تو اگر ہمارا برتن ہی صحیح نہیں کھلے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہاں، یہاں یہ سننا ضروری ہے اور سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جب دعا کی جائے بس اوقات یہ ہاتھ ایدے کرنے نے، ایداں کریے کہ ایداں کریے، سن لو، ایداں کرنا بھی سنت ہے، ایداں کرنا بھی سنت ہے، تے ایداں کرنا بھی سنت ہے، سمجھ آ گئی جناب؟ تو یہ دعا کے تینوں طریقے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حج میں جب تشریف لے کے گئے تو آپ نے یوں دعا ایسے فرمائی تھی، ایسے بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ رہی تھی، میرے حبیب نے ایسے دعا فرمائی، ہاتھ جوڑ کر کرنا یہ بھی سنت ہے، ہاتھ کھول کر کرنا یہ بھی سنت ہے، لیکن ہاتھوں کی سمت اور ڈائریکشن صحیح ہونی چاہیے۔ برتن جب تک سیدھا رہتا ہے تو اس میں کچھ ڈالا جاتا ہے، جب یہ ٹیڑھا یا الٹا ہو جائے یا اس کے اوپر کوئی چیز آ جائے تو اس میں کوئی چیز ڈالی نہیں جاتی، یہ دوسری چیز ہے۔ اب ذرا تیسری چیز سماعت فرمائیں، جب دعا کی جائے نا تو اس یقین سے کی جائے کہ رب میری دعا ضرور قبول کرے گا۔ گل اوکھی آ گئی تو چوپی کر گئے ہو۔ یہ دعا کرنے کا تیسرا تقاضا ہے، جب دعا کی جائے اس یقین سے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر دعا کی جاتی ہے پر یقین کے ساتھ نہیں کی جاتی۔ آپ دیکھیں اگر یقین کے ساتھ دعائیں کی جاتی نا تو آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں یقین کیا ہے؟ پہلی تو بات ہے دعا کرواتے تب ہیں جب بچوں کے پیپر ہوں یا ابا جی بیمار ہو جائیں، ناراض نہ ہونا، دو ہی ویلے ہوندے نے، قاری صاحب دعا کرے جی ابا نوں ہسپتال نے، میں کہ جدو تندرست سی ادو بھی کدی کروائی سی؟ آواز کمزور ہو گئی آپ حضرات کی، تو مہربانی کرو تندرست بندے واسطے بھی دعا کیتی جا سکتی۔ آپ بھی سن لیں، بات کہتے نہیں اور جیندے بندے واسطے مولوی ہونا دعا کر چھڑیو، جیندے نو زیادہ لوڑ ہی، مرنے کے بعد تو اسے دعا کی ہے ہی ہے، زندہ کو زیادہ حاجت ہے۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ساری امت کے لیے دعائیں کی کہ نہیں کی؟ تو اگر جائز نہیں سی تو حضور نے کیتیاں کیوں نے؟ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرے۔ حضور نے فرمایا نہیں مسافر کو چاہیے کہ اپنے باقیوں کے لیے دعا کرے، تو جی جیندیاں نو دعا ہی نہیں کرنی چاہیے دی، کیا کیوں؟
اس واسطے زندہ بندے کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے. ہاں بس اوقات کہتے ہیں ہاں دعا تو کی جائے پر مغفرت بھی نہیں کی جا سکتی. میں نے کہا تجھے کس نے کہا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسے صحابی آئے جنہوں نے کہا حضور دعا کر دے. فرمایا جا اللہ تیری بخشش فرمائے. کہنے لگے حضور ہونی تو سواد آیا ہے. کیوں؟ فرمایا جن کے منہ سے نکل گیا ہے اللہ ضرور پورا فرما دے گا. مغفرت کی دعا بھی ہو سکتی، صحت کی بھی ہو سکتی ہے. ہمیں دعا یاد آتی ہے جب کوئی بزرگ بیمار ہو جائے. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. جب وہ تندرست ہو تو تب بھی دعا فرمایا کرے. سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ ایک صوفیانہ جملہ بول دوں، انداز بیاں اگرچہ میرا شوق تو نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. دعا کریا بھی کرو کروایا بھی کرو. صوفیاء کہندے نے انج دے کام کریا کرو تانوں آکھنا نہ پوے تے دعا لب جاوے. دعا دا کہنا اور گل ہے، کرنا اور گل ہے، تے دعا دا لینا یہ اور گل ہے. اپنے ماں باپ کی خدمت ہی ایسی کرو تمہیں کہنا ہی نہ پڑے، وہ ہر ویلے جھوڑیاں اڑ کے تیرے واسطے دعا کرتے رہ جا. انج دے کام کرنے چاہیے نے بزرگ استاد کرو. انج دعا لینی چاہیے. کروانی بھی اچھی ہے پر لین دا اپنا ہی سواد ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ جدو دعا مل جائے نا وہ دعا ہوتی ہے بے لوس، اور وہ جنوں مل جائے وہ دا پھر بیڑا پار ہو جاتا. ٹھیک ہے گرامی قدر حضرات، تو ہمارے یہاں جب بچوں کے پیپر ہوتا ہے استاد جی دعا کرے آجے سویرے رزلٹ بولنا تو پھر منڈے پاس ہو جانا. کہیں گے ہونی چیتا آیا ہی. حالانکہ یہ بھی منع نہیں ہے، لیکن آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ سب سے زیادہ حدیث شریف میں ہے ثلاث دعوات مستجاب، فرما 3 دعائیں ہیں جو قبول ہوتی ہیں، لا یردہن، فرما کبھی رد نہیں ہوتی، قبول ہی قبول. حضور کس کس کی؟ فرما دعوت المسافر و دعوت المظلوم و دعوت الوالد لولدہ. فرما ایک مسافر کی دعا جب وہ سفر میں ہوتا ہے، شرعی سفر پہ جب چلا جائے، یعنی 92 کلومیٹر سے اوپر شرعی سفر کہلاتا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ کم از کم اتنا ہو، اس سے اوپر جتنا مرضی ہو جائے. دوسرا فرمایا مظلوم کی دعا، جس کے اوپر لوگ ظلم کریں، جن کے پاس 4 پیسے آ جائیں نا تو وہ غریبوں پر ظلم ڈھانا شروع کر دیتے ہیں، فرمایا اس کی بد دعا سے بھی بچو. اور تیسری فرمایا وہ دعا جو والد اپنے بچوں کے لیے کر دیتا ہے اللہ اسے بھی قبول فرما لیتا ہے، اللہ اسے واپس نہیں لوٹاتا. اب سب سے زیادہ دعا قبول ہی والد کی ہوتی ہے. اے والد اگے چل کے مولویوں دے ترلے پیا کردا ہے. میں یہ نہیں کہتا تھے دعا کروانا منع ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں ابا جی آپ بھی تو دیکھیں نا، دعا تو آپ کی قبول ہونی ہے. آپ تہجد پڑھیں، آپ خود دعا فرمائیں. جب آپ دعا کریں گے تو پھر دیکھنا اللہ کی رحمت پہلے سے بھی سپیڈ سے آ کے ہمیں گلے لگا لے. سمجھ آ رہی؟ تو جتنے والدین بیٹھے ہو یا جن کو اللہ نے توفیق دی وہ والد بن گئے، تو یہ حدیث کو یاد رکھیں اور اپنے اولاد کے لیے خود دعا فرمایا کریں. ٹھیک ہے؟ ہاں بزرگوں سے دعا کروانا بھی ثابت ہے، وہ بھی کروایا کریں، لیکن سارا کام اگلے ہاتھ نہ پایا کرو. جی میں ہوں کاروبار چلانا ہے، پیراں کول چل جاؤ جی توید دے چھڈن گے. نہیں توجہ فرمائی. کنک چکنی ہے، پیراں کول چل جاؤ جی توید دے چھڈن گے. کپاہ کرنی، پیراں کول چل جاؤ، تو سارا کام پیراں ہی کرنا ہے. میں پیری مرید کے خلاف نہیں ہوں، میں خود حضرت سیدی امیر اہل سنت کا مرید ہوں. سمجھ آئی نا؟ پہلے تو یہ گل سن لو بھی پیر بھی چجدا ہونا چاہیے، بندے دا پتر ہونا چاہیے، بندہ کسی نے بخاؤن جوگا تے ہوے نا. اے کی چھلیا مچھیا منیا ادھر دا پیر ہوندا ہے، اس تو بہتر ہے اپنے پیو دے ہاتھ چوم لے. جو شریعت کا باغی ہے وہ پیر نہیں ہوتا. یاد رکھ لیں، پیر ہوتا ہی وہ ہے جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو. اگر وہ اسے ہٹ کے ہو تو وہ پیر نہیں ہو سکتا. وہ حسین کا گدی نشین نہیں، وہ یزید کا گدی نشین ہو سکتا ہے. سمجھ آ گئی؟ کہ مٹھے پہ گئے ہو میرے خیال کئیاں نو مسئلہ بن گیا ہونا ہے. ہاں اس واسطے پیر چجدہ بندہ بنانا چاہیے. لیکن ہم سب کو چاہیے کہ ہم پیروں کے پاس جائیں. اصل پیر بلا کس لیے بنایا جاتا ہے یہ بھی ہم نے کبھی سوچا ہے؟ پیر پیروی سے نکلا ہے، وہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہ ہماری تربیت کرے، ہمیں بتائے کہ قرآن میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے، آپ نے یوں عمل کرنا، یوں کرنا ہے. وہ ہمیں مصطفیٰ جان رحمت کے راستے پر چلائے. اسی صرف تویتاں واسطے رکھے یا سال تو بعد 500 دے کے ہاتھ چومنا ہے، بس جنت پکی ہو گئی. میں کہا جنت پترا پاپڑا دی دکان نہیں، کو تھوڑے جہا ہاتھ تھوڑا رکھیا کرو. پیران دے اسی مانی ہاں پر نیر نہ کرو. جو نہیں فرما رہے بولو تو صحیح نہ سبحان اللہ. تو پھر 2 نمبر تے ڈبے تے پھر اپنے آپ نو پیر کہہ کے صحابہ نو گلاں کرن والے. ایداں دے گولے کتھوں پیر ہو سکدے نے؟ تے پکے شیطان ہوندے نے. اس واسطے انہاں تو بچو. صحیح الاعمال، صحیح الافعال، صحیح العقائد بندہ انہوں اپنا پیر منتخب کرو. اور سچا پیر ہوے نا کہ وہ سال تو بعد نہ تے تواڈے کول آ کے کہے گا مینوں بکرا دے دیو، مینوں کٹا دے دیو، تے نہ کہے گا مینوں اینا نذرانہ دے دیو تو میں جاواں. نہیں، وہ کہے گا بنانا بھی ہے نا تو فضان مدینہ بناؤ.
یا مسجد بناؤ تے یا مدرسہ بناؤ. وہ کہندا تسی اپنے علاقے دے وچ مسلمان دے بچے جڑے اور مسلمان لوگ نے انہاں سارے حضور دا عاشق بناؤ. کوئی گل سمجھ آ رہی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ گرامی قدر حضرات پیر ہوندا ہی اس واسطے تاکہ حضور دے قریب کر چھڈے تے جیڑا آپ ہی دور ہے اونے کھے نیڑے کرنا مینوں دسو نہ یار. اس واسطے اداں دے ڈبیاں تو بچو. تہاڈی مہربانی اے کوئی سمجھدار لوگاں دا مجمع میں نظر آوندا تے تاں میں کھل کے پیا گل کرنا. نہیں تے کئی تے اداں دی گل سن بھی نہیں سکتے نا, ہاضمہ کمزور ہے نا. لیکن کی کریے اسی تے امام محمد رضا دے غلام اسی تے کم تی تے رکھنا ہوندا ہے. دوستان مکرم گل کتے ڈور نہ ٹر جائے. میں عرض کردا پیا بھی دعا کرواؤ, لیکن ماں باپ اگر دعا کر چھڑنا اولاد واسطے تو یہ بڑی زیادہ قبول ہو جاتی جی. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ لیکن یقین کامل دے نال دعا ہونی چاہیے کہ اللہ قبول فرمائے گا. ایک صدری بات ہے, خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ سی, منقول ہے بات, توجہ ہے سب حضرات دی. خلیفہ ہارون رشید گیا خانہ کعبے حج کرن واسطے. انہیں ویکھیا کہ کعبے دے بوئے تے ایک انا بیٹھا ہے تے کہندا ہے صداواں لا کے آکھ نہیں تے ککھ نہیں, اور مینوں بھی کوئی شے دتی جاؤ. ہن تانوں پتہ اتھوں دا روپیہ تے ایتھوں تے پھر ماشاءاللہ سوال ہی آ جاندے نے. سمجھ تو گئے ہی ہونے تسی. اچھا اوتھے پھر ہر بندے دا دل کردا بھی یار میں انہاں نوں دتی جاواں بھی 1 روپیے دا لاکھ روپیے جنہ ثواب ملنا ہے. اوتھے ایک نیکی لاکھ دے برابر ہے. ہاں اچھا او نہ ہونا. خلیفہ ہارون رشید ویکھدا رہے, انہیں آکھیا یار یہ انا ہے. انے دیاں صداواں پھر تانوں پتہ ہے, بڈھا ویکھن تے کہندے اللہ تینوں حج کراوے, جوان ویکھن تے اللہ تینوں یعنی کہ بیٹا عطا فرما چھڈے, جے سٹوڈنٹ ویکھن تے اللہ تینوں فرسٹ پوزیشن تے لے آوے. وہ پھر نہ جملے پکائے ہوندے نے نا, وہ پھر کاروباری لوگ ہوندے نے, انہاں نوں پتہ ہوندا سی کتھے کی آکھنا ہے. بیٹھے ہو بولو تے صحیح نا, ڈھلے پیندے جاندے ہو, تکڑے ہو سرکار. اچھا ہن ذرا غور دے نال سنیا جے. وہ اوتھے نہ صداواں بیٹھا لاوے. خلیفہ ہارون رشید نے ہونے کہ یہ چنگی گل تے نال ہی آکھے یا اللہ تو مینوں انا نہ کردا تے اج میری آ حالت نہ ہوندی. انہیں آکھیا یار پیسے کما, رب نو شکوے تے نہ کر. پیسے کمایا کیڑی گل ہوئی؟ ادھر جھولیاں بھری انہیں ادھر رب نو شکوے کرنا, میں تینوں خیر تے ہے. پران سیٹاں نے ذرا توجہ فرماؤ گے میرے بھرا. پترا موبائل جیب چ پائے نے یار, ایویں تکلف کرنا, کیمرہ لگا اتوں لے پا جیب دے وچ, سویر دا دوے دے دھیان نہیں